السلام علیکم دوستو۔ انسان کے ذاتی تجربات اور مشاہدات انسان کو چیزوں کو متعین کرنے، ان نتائج کو متعین کرنے میں بہت رہنمائی کرتے ہیں۔ تو وہ انسان کی زندگی کے تجربات ہی ہیں، وہ انہیں کسی طریقے سے دیکھتا ہے، کتنا اس کہیں سے ہرٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا خوش ہوا ہے۔ یہ سارے عوامل ہیں جو اس کے کردار کا، اس کی تربیت کا حصہ بنتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ اپنے ذاتی تجربات کہ میں نے کہاں کیسے کچھ سیکھا اور معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے کلیئر ہوئے۔ اگرچہ باتیں تو صحیح تھی، بات یہ ہے کہ تجربہ جب ذاتی بنتا ہے نا تو وہ ایک بڑا مرحلہ، ایک بڑی حقیقت بن جاتی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ یہ سوچ لینا یہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے۔ جب تک ہم اس مرحلے سے گزریں گے نہیں کہ جھوٹ کو برا اس کے نبھا لیں یا اسے برداشت کر لیں، یا یہ ہے کہ اس نقصان سے نہ گزر جائیں جو کہ جھوٹ بولنے سے ہوتے ہیں، تو اس کی حقیقت جو ہے سامنے نہیں آتی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم گزر جاتے ہیں ایسے، مثلا یہ کہ ایک شخصیت ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا کہ جی انہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا یا کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب چھوٹی سی بات ہے، 2 لائنیں ہم گزر جاتے ہیں، کوئی معمولی سی بات ہے، لیکن ذرا سوچ کے دیکھتے ہیں ہم کہ ہم ایک دن میں، ایک ہفتے میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے آپ سے ہم فیصلہ کرائیں کہ اتنی سی بات سچائی کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ایک لائن حاصل کرنے کے لیے دیانتداری کی ہمیں کتنی زندگی کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ گویا یہ چھوٹی چھوٹی حقیقتیں جب تک ہم ان سے گزرتے نہیں، ان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو میں بھی ایک واقعہ سنانے والا ہوں آپ کو۔ ایک کویت میں مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا تھا، اس میں تقریباً 12 یا 13 ملکوں نے حصہ لیا تھا۔ تو اچھے انعامات تھے اس کے، اور کافی لوگ اس میں ہر طبقہ فکر سے، پروفیسرز وغیرہ، صحافی یا کچھ بھی، جتنا مطلب پڑھے لکھے لوگ اس معاملے میں دلچسپی رکھتے تھے، ملک میں، ملک سے باہر، تو انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ تو اس میں میرا پہلا انعام نکل آیا، میں بڑا خوش ہوا، گولڈ میڈل تھا۔ تو اب اس کا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اس کی تقریب ہوئی، پرائز ڈسٹریبیوشن کی۔ تو میں ایک طرح سے بہت خوش کے دیکھے کتنے یہ علم و ادب، علم پرور لوگ ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے اتنا بڑا مقابلہ کروایا، اتنی بڑی جگہ پر آ کر انہوں نے اس کے انعامات کا یا حوصلہ افزائی کا اہتمام کیا۔ کام ہو گیا، مطلب پہنچ گئے وہاں پہ۔ وہاں کھانا کھانے کا ابھی پرائز ڈسٹریبیوشن ہوئی نہیں، کھانا پہلے لگا دیا گیا، شاید کسی بڑی شخصیت کو، جس میں وزیر بھی تھے وہاں کے، اور ہمارے امبیسڈر صاحب بھی تھے، اور بھی وہاں کی معزز شخصیات شامل تھیں۔ تو وہاں میرے قریب امبیسڈر صاحب تھے۔ اب میرا پہلا انعام نکلا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہوں، کیونکہ اس انعام کی تقسیم انعامات ہے، اس کے لیے مجھے ایک اہمیت حاصل ہے کہ یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں میں مہمان خصوصی کے ساتھ بیٹھا ہوں، کیونکہ میرا پہلا انعام ہے کچھ اس طرح۔ تو انہوں نے، امبیسڈر صاحب نے مجھ سے پوچھا، تعریف کی، جو ایک فارمل تعریف ہوتی ہے، میں نے کر کے اس کے بعد پھر ان کی ایک بچی ساتھ تھی، میں نے ان بچی سے بچی کا ان کا شکریہ ادا کیا، بچی کے بارے میں پوچھا، کیا نام ہے بیٹا؟ کہتی ہے مدیہ۔ میں نے کہا میری بیٹی کا نام بھی مدیہ ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو امبیسڈر صاحب نے اپنی گردن موڑ لی۔ اس کے بعد یہ شاید پرسنل بات تھی جو میری سمجھ میں آئی، ایسی پرسنل بات تھی جو کہ مجھے ان سے نہیں کرنی تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی بقول ان کے۔ میں کون ہوتا ہوں شیئر کرنے کے، اس کرنے والا ان کی پرسنل زندگی میں، اور ویسے بھی ان کی مدیحہ اور میری مدیحہ میں کیا میل ملاپ ہے۔ میں معمولی سی، چلیے اسے نرم لہجے میں ہی بات کرتے ہیں، کہ میں ایک معمولی سی تنخواہ کا ملازم، اور وہ اس سے کہیں زیادہ رعایتیں لینے والے بہت بڑی شخصیت،
تو یہ کیا میل آتا. پھر میں نے تھوڑی سی بات میں نے کہا شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں. میں نے تھوڑی سی اور بات کی, انہوں نے اسے اٹینڈ نہیں کیا اور گردن پھیر کے دوسری طرف بات کرنے لگے, تو جیسے میں بات ہی نہیں کر رہا. مجھے بہت اچھا لگا سمجھ کے نا. میں نے وہ 5 اسٹار ہوٹل جس میں ڈنر جاری تھا, میں وہ چھوڑ کے نکل آیا. میں نے وہ انعامات نہیں لیے. اگلے روز عربی اخباروں میں, انگریزی اخباروں میں, اردو اخباروں میں جو تصویر چھپی میری اس خبر کے ساتھ, وہ تصویر تھی جو میں وہاں سے نکل کر تو باہر آ رہا تھا, اس ہال سے باہر نکل رہا تھا, تو کیمرہ مینوں نے مجھے روک کر زبردستی تو کچھ تصویریں بنا لی تھیں. بعد میں نے سوچا کہ بات تو کچھ بھی ہے, یہ میں نے غلط سمجھا کہ میرا اس وقت اس محفل میں کیا مقام ہے. میرا کوئی مقام نہیں تھا. میں ایک مہرہ تھا, یا ایسے لوگ جو کہ اس طرح کی تقریب میں شامل ہوتے ہیں, وہ یہی انہیں بتایا جاتا یا سمجھایا جاتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہم لوگ ہیں. اور وہ جو بینیفیشری تھے وہ دوسرے تھے جنہوں نے فنکشن کروایا, اور فنکشن کرانے کے حوالے سے جو انہوں نے ان کے مقاصد تھے, سمجھ لیجیے کہ وہ پورے ہوئے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. لیکن دوسرے اب ڈائمینشن چینج کرتے ہیں. ڈائمینشن یہ چینج کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا, اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو پیسے والے تھے, بینیفیشری بھی تھے, ان کے بزنس کا ایڈورٹیزمنٹ بھی تھی, ان پڑھ تھے, اور لیکن مین انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا. تو وہ جو میں نے کہا نا ڈائمینشن چینج کرتے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ کسی پڑھے لکھے بندے نے اس طرح کے پروگرامز کا اہتمام بھی تو نہیں کیا تھا. یعنی یہ جتنی پروموشن ہو رہی تھی تعلیم کی, علم کی یا ادب کی, وہ زیادہ تر انہی ہاتھوں سے ہو رہی تھی جنہیں علم و ادب کا نہیں پتہ تھا, لیکن وہ اس کی عزت کرنا چاہتے تھے. تو یہ رویوں کا تضاد, چیزوں کو سمجھنا, پھر ان سے مختلف نتائج پہ پہنچنا, یہ سارا کام اس کے یہ قابل قدر کام جو ہیں جو لوگوں نے کیے, وہ اس کے پیچھے جن لوگوں کو آگے کر کے یا آگے کروا کے تو وہ قابل قدر کام کیے گئے, ان لوگوں کی قدر کتنی ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال تھا. میرے ذہن میں وہ ایک بات یاد آ گئی صدر ایوب کی, جنرل ایوب کی. اس کا پی سی میں کہتے ہیں کہ پروگرام تھا اس کے افتتاح کا, تو کسی نے انہوں نے کہا کہ بھئی بہت خوشی ہے یہاں پہ کہ محنت کی اتنی قدر ہے کہ یہاں پہ گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس بھی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اسٹاف میں, یعنی اٹینڈ کرنے والے اسٹاف میں. تو ایک منچلے نے اٹھ کے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کی محنت کی قدر ہو رہی ہے, لیکن ہم ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہیں جہاں علم کی بھی قدر ہو. تو لیکن وہ ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے وہ درست ہے. یہ ایسی ہی ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں. یہ میرا سائے ناول چھپا. سائے ناول چھپا تو مجھے آصف فرقی صاحب کا خط آیا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا یہ ادب کے سال کے ادب کے حوالے سے. تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ اس سال میں نے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم کوشش کرتا ہوں وہی رہے. تو وہ یعنی تاریخی شاعری رہی ناول کے میدان میں. کوئی ناول جو ہے خاطر خواہ نہیں آیا جس کا ذکر کیا جا سکے. کوئی ناول ایسا نہیں آیا سوائے ناول سائے کے. یہ میرا ناول تھا. اب میں اس خوش فہمی میں پڑ گیا کہ ایک ہی تو ناول ہے اور بندہ لکھنے والا مؤثر اور بڑا وزن ہے اس کا, تو شاید یہ انعام اس سال کا میرے نام ہی ہو. لیکن بعد میں سوچا, تجربے سے گزرے مزید, تو وہ جس طرح کے
حالات ہیں ان حالات میں وہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا. یعنی انعام کیا وہاں اس میرے خیال اس سال کسی قسم کا ادبی انعام بھی نہیں دیا گیا اگر مجھے صحیح طرح سے یاد ہے. تو خیر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں اور یہ انسان کی نفسیات، انسان کا وہ ماحول ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس ماحول میں انسان رہ رہا ہے اس کے لکھنے پڑھنے میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ملٹی ڈائمینشنل دیکھ کر ان کی زیادہ بڑی حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. تھینک یو ویری مچ.